اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دوستوں نے ایک تقریب کے سلسلے میں آنا ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک دوست ہے، ان کے صاحبزادے کی نکاح کی تقریب ہے اور اپنے مہمانوں کو انہوں نے یہیں بلایا۔ انسان سے دنیا میں جو بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں اور ایسی غلطیاں جو اس کی زندگی کا رخ پھیر دیتی ہیں اور انسان ہمیشہ کے لیے کسی اور ڈگر پر چل پڑتا ہے، ان بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی محبوب کا غلط انتخاب ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور پھر اس دنیا میں بھیج دیا۔ بڑی حکمت بالغہ اس میں یہ تھی کہ محبوب کی جدائی کے بغیر عشق میں پختگی نہیں آتی۔ تو یہاں بھیجا تاکہ انسان دور رہے، اور یہاں بھیجا کہ ہر لمحہ کی قربت اور ہر لمحہ کی رفاقت اور ہر لمحے کا فراق انسان کو اضطراب میں رکھے۔ اس لیے آدمی کبھی تنہائی میں سوچے اور آنکھیں بند کر کے سوچے کہ اس نے محبت کے انتخاب میں کس کو اپنا محبوب چنا ہے۔ بس یہ سارے قضیوں اور جتنا زندگی کا الجھاؤ ہے سب کا جواب ہے۔ محبوب کے غلط چناؤ سے ساری زندگی کی راہ بدل جاتی ہے اور صحیح انتخاب کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں اور غلط انتخاب کے نتائج ظاہر ہے کہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ کائنات میں آفاقی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے دماغ، بڑے دل، بڑے ظرف کے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی فرد تک محدود نہیں رہتی، وہ جتنا اس کا دائرہ اثر ہے ان سب تک سرایت کرتی ہے۔
بڑی مثالیں ہیں اس کی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور بڑا فرق ہے ایک شخص کے خود جانے میں اور کسی کا سواری بھیج کر اس کو بلانے میں. بڑا فرق ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، اور خدا اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان اصطفیتک برسالتی و بکلامی، اور کیا میں نے آپ کو دیگر لوگوں پہ ترجیح نہیں دی اور دو انعامات نہیں کیے؟ ایک تو یہ کہ میں نے تمہیں چنا. بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جب خدا کسی کو چن لے تو جذب کا محرک باہر ہوتا ہے. ایک جذب کا محرک اندر ہوتا ہے، اور جذب کا محرک اگر باہر ہو تو پھر انسان ہر لمحہ اس میں جذب ہونا بھی چاہتا ہے اور پناہ بھی مانگتا ہے. مقناطیس باہر ہو، جتنی اس کی طاقت ہوگی مقناطیس کی اتنی ہی قوت سے وہ کھینچے گا. اور لوہا برادے کی صورت میں ہو اور لوہا چٹان کی صورت میں ہو تو دونوں کے درمیان جو ریشو قائم ہوگی یہ سوچنے کی بات. محرک باہر ہو اور خدا خود کھینچے اور اپنی حکمت کے تحت جذب زیادہ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی. اس لیے جو باہر کا محرک ہوتا ہے وہ جس قوت کے ساتھ کھینچتا ہے اس کو سہنے کی طاقت وہ دے دے تو پھر عروج ہی عروج ہے. اور باہر کا محرک اتنا شدید ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں بنایا ہی اپنے لیے. تو جب اس نے اپنے لیے بنایا تو امتحانات کی آخری حد ہو گئی اور فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں انتہائی اعلیٰ درجے تک آزمائش میں ڈالا. انسان کی بنیادی غلطی جہاں سے زندگی ساری کا محور بدلتا ہے وہ محبوب کا انتخاب ہے. اگر غلط کر لے اور اس کی انتہائی عروج جس کے بعد کوئی عروج انسان کے لیے ممکن نہیں ہے وہ اپنے محبوب پر فدا ہو جانا ہے. اور انسان کی اس سے زیادہ کوئی ذلت نہیں ہے کہ اپنے اوپر بر مٹے. غور کر، یہ جو خدا بار بار کہتا ہے نا
کہ ان فی ذالک لآیات، اور ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے وما یعقلها الا العالمون، اور انہیں بس صرف صاحب علم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر کہتا ہے غور کرو، پھر کہتا ہے کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت نہ کرنا۔ وہ پھر بار بار دعوت دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب پر مر مٹے، اور سب سے زیادہ رسوا وہ ہے جو اپنے آپ پہ مر مٹے۔ اس لیے محبوب کا انتخاب ساری کاوشیں، زندگی کی ساری محنت، سرمایہ، پیسہ، عمر، ٹینشنز، سب اسی پہ لگ جاتی ہیں۔ اور پھر انتخاب، اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں چنا ہے، ایک تو تمہیں رسول بنایا، دوسرے آپ سے میں نے کلام کیا۔ پھر وہ کلام کی کشش ایسی تھی، اس حد تک پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اندیکھے کی کشش بہت شدید ہوتی ہے، اور دیکھ کر اگر خلق پہ رک جائے تو یہ بھی ذلت ہے، اور دیکھ کر حق تک پہنچے یہ عزت ہے۔ دیکھتا ہے اور خلق تک رک جاتا ہے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی میں اور صوفی میں۔ مثلا عمارت کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کیا زبردست عمارت ہے، اور صوفی دیکھتا ہے اور معمار تک پہنچتا ہے، کہتا ہے بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، جس کا ایک شاہکار یہ ہے۔ اس لیے جمال، حسن، جب اس میں مخلوق اپنی طرف سے مادے کو شامل کر دیتی ہے تو حسن غارت ہو جاتا ہے، اور مخلوق مادے کو ہٹا کر مجرد حسن تک پہنچے، ایبسولوٹ بیوٹی، وہ پھر اس وادی میں جاتا ہے جس وادی میں حسن میں گم ہو جانے کے بعد حیرت کے علاوہ کوئی مقام نہیں۔ تو بلایا یا خود چلے گئے؟ بلایا تو کیا خود چلے گئے، اور کہا کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ، اور جس ہستی کو خود سواری بھیجی، فرشتہ بھیجا، کہا لے کے آئیں انہیں، اور ہم انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے انہیں بلایا تاکہ ہم انہیں نشانیاں دکھائیں۔
وہ جو بلانے میں سواری بھیج کے عزت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر امتحان کا ایسا مرحلہ تھا کہ دودھ، شہد اور شراب تینوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی اور کہا ایک چن لیں، اور آپ نے دودھ کو چن لیا۔ جبریل اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو صحیح چیز کے انتخاب کی توفیق دی، لو اخترت ھذا، اور اگر آپ یہ چن لیتے نا شراب تو لغوت امتک، آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ کسی بڑے آدمی کا انتخاب اور محبوب کا غلط چناؤ اس کے سارے حلقہ اثر کو متاثر کرتا ہے۔ ایک آدمی کا شراب اور دودھ چننا اور چھوڑ دینا وہ کروڑوں آدمیوں کی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس نے بھی ایٹامک تھیوری پیش کی اور پھر ایٹم بم اور کیا کیا چیزیں گرائیں اور بنائیں، اس کے اچھے اور برے اثرات اس پوری دنیا پر پڑے۔ تو بنیادی طور پر انسان جو غلطی کرتا ہے ہمیشہ کے لیے 60-70 سال کے لیے نہیں، بسا اوقات وہ غلطی کئی صدیوں تک لپیٹ میں رکھتی ہے، وہ محبوب کا غلط انتخاب ہے بس۔ اس لیے عراقی نے بڑی اچھی بات کہی۔ عراقی پہ بڑا جذب تھا، اور عراقی داماد تھے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ عراقی پہلا آدمی ہے جو وحدت الوجود کو لائے ہیں۔ عراقی سے پہلے ہندوستان میں یہ چیز نہیں تھی۔ کشش باہر سے ہو تو یہ جذب ہوتا ہے، اور جذب کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پر خود یہ غلبہ ہو جائے کہ اس کو اپنی محبت کا مورد چاہیے۔ انسان کی نگاہ کہاں ٹکتی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ انسان کی نگاہ جا کر نہیں ٹکتی اور بار بار دیکھتا ہے، یہ حسن ہے، کیونکہ اگر ایک ہی نگاہ سے سکون حاصل ہو جاتا، جی بھر جاتا، تو دوبارہ نہ دیکھتا۔ اس لیے حسن اس کشش اور ناسیرابی کو پیدا کرتا ہے کہ پھر دیکھو، پھر دیکھو، پھر پلٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، اور بدصورتی ایک ہی مرتبہ دیکھتا ہے اور نظر جھکا لیتا ہے، پھیر لیتا ہے۔ شرافت ہو تو چپ رہتا ہے، اور ظرف کم ہو تو اگل دیتا ہے۔ اس لیے عراقی وحدت الوجود کو ہمارے ہاں لائے، اور عراقی میں مصیبت یہ تھی کہ یہ جو جذب کی دوسری قسم ہے ان میں بہت زیادہ تھی۔ یہ بعض بچوں کی طبیعت ہوتی ہے، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں
اور اس بات کو نہیں جانتے کہ اس بچے میں جذب کتنا ہے. جس بچے میں جذب اندر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا محال ہوتا ہے کہ ایک ہی کھلونے پہ رک جائے. اسے چند دن یہ کھلونا پسند آئے گا، پھر وہ کہتا ہے کہ ابا یہ بندوق بڑی اچھی ہے، یہ لے لیں، وہ اسے لے کے دے دو، تو پھر کچھ دن بعد بلہ پسند آ جائے گا، پھر وہ لے دو تو پھر کچھ اور چیز پسند آ جائے گی. اس کے محبوب بدلتے رہتے ہیں. یہ جذب اس کے اندر کا ہے کہ محبت کی تسکین کے لیے محبوب کو بدلتے رہنا. یہ اپنا مورد چاہتا ہے. عراقی میں یہ مسئلہ تھا کہ آج جس پہ عاشق ہو گئے، کل کوئی اور ملا اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، پرسوں اور کی محبت میں گرفتار ہو گئے. ان کے شیخ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے ان کی نگاہ کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ عالم خلق سے اٹھ کے عالم حق میں پیوست ہو گئے. یہی شیخ ہوا کرتا ہے، یہی بڑے درجے کا آدمی ہوا کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان اس حسن اور محبت میں جب اپنی خواہشات کو ملا دیتا ہے تو حسن غارت ہو جاتا ہے. نگاہ ایسی بھی ہوتی ہے جو حسن کو گرا دے، اور نگاہ ایسی بھی ہوتی ہے جو حسن کو اٹھا دے. نگاہ جب حسن کو گراتی ہے تو اسے مخلوق میں شامل کر دیتی ہے، اور نگاہ جب حسن کو اٹھاتی ہے تو حق تک پہنچ جاتی. نگاہ حسن کو گراتی ہے اور کہتا ہے عمارت بڑی اچھی، اور نگاہ حسن کو بلند تر کرتی ہے اور کہتی ہے بنانے والا کیسا ہوگا. 100 بار اس آیت کو پڑھتے ہیں اور مطلب نہیں سمجھتے کہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً، ہم نے ایسے پیدا کیا، ایسے بنایا، خون تھا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں چڑھیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر اس مرحلے پہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا ہی برکت والی ذات ہے، کیا ہی اچھا اور خوبصورت پیدا کرنے والی ذات ہے. تو لے گئے نا پھر ذات پہ حسن کے ذریعے. خون، وحشت پیدا ہوتی ہے. ناتمام بچہ دیکھا نہیں جاتا، آدمی گھبراتا ہے، اس تصور سے ماں گھبراتی ہے. خدا حفاظت فرمائے. گندگی میں لتھڑا ہوا نرس اٹھا کے لے جاتی ہے، اور جب نہلا دھلا کے لاتی ہے پھر اس ماں سے پوچھو کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. خدا کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. کیا ہی برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے نہایت خوبصورتی سے ایک بچے کو دنیا میں بھیجا. یہ نگاہ ہے جو حسن کو اٹھاتی. لطیفہ ایک خیال میں آیا، ممکن ہے سچ ہو لیکن ہمیں اس کی تحقیق نہیں ہے. مذہبی دنیا میں 3 چیزیں بہت بڑے زوال کا سبب بن گئی. آتے ہیں لطیفے کی طرف، لیکن خیال آیا اس سے بھی بات کریں. اس پہ بھی پچھلی کئی صدیوں سے جو امت کا زوال اور دین کا زوال ہے، بنیادی طور پہ یہ 3 چیزیں شاید کوئی بھی نفی نہ کر سکے. کہ زوال
کی داستان میں یہ بات شامل ہے کہ مذہب کے جاننے اور ماننے والے لوگ ذہین نہیں رہے. ذہین لوگوں نے اپنا محبوب مذہب کو نہیں بنایا، کسی اور چیز کو بنایا. رٹے والے بہت مل گئے، ذہین نہیں ملے. اور اوپر سے بربادی یہ بھی ایک چڑھ گئی کہ جو ذہین تھا اس نے کہیں اپنے پاس سے کوئی معانی، کوئی چیز بتانے کی کوشش کی تو علامہ اقبال کے بقول گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. ذرا اس نے اختلاف کیا نہیں بربنائے دلائل، اور اس کی سختی آئی نہیں. ذہین ہے، خوش ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حسن اختلاف سے مسلمات کا اختلاف خدا رد کرتا ہے، اور مسلمات سے جو استخراج ہے، جو استنباط ہے، اس کا اختلاف حسن اور بقا پیدا کرتا ہے. مسلمہ اصول ہے کہ اللہ ایک ہے. اس میں اختلاف خدا ناپسند ہے، خدا کو وہ نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی ہے کہ کیوں اس میں سر کھپانا ہے، خام خواہ وقت اور صلاحیت ضائع کرنی ہے. طے ہو گیا کہ دنیا گول ہے، اب اس میں کیا بحث کرنی ہے. ہو گئی ایک بات، اب اس پہ پاؤں رکھ کے آگے چلو. مسلمات ختم ہے. مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ عقل پوری رہنمائی نہیں کرتی، حتیٰ کہ عقل پوری طرح صورتحال کو قابو میں نہیں لا سکتی، اور وہی عقل پہ حاکم ہے. اگر یہ طے کر لے تو پورے یونانی فلسفے کی جڑ اکھڑ جائے جو عقل کو وہی پر غالب کرتے ہیں. ان مسلمات سے آگے نتائج برآمد ہوتے ہیں. مسلمہ امر جب یہ ہے کہ وہی غالب ہے تو وہ تہذیب جو آئے گی وہی کی بنیاد پہ آئے گی. اور جب یہ مسلمہ اصول ہے کہ عقل صحیح ہے، عقل غالب ہے، تو اس جو تہذیب بنے گی وہ عقل کی بنا پر بنے گی. فرق پڑے گا. تو مذہبی طبقات میں ذہانت اول تو آئے کیوں، اور آ بھی جائے تو اختلاف کیوں کرے، اور کر لے تو جیتا کیوں بچے، اس ملک میں کیوں رہے، اس جگہ پہ کیوں رہے جہاں ہم اختلاف کی بنا میں جو دلائل ہیں ان پر غور کیے بغیر محض اپنی ذات کو آڑے لاتے ہیں. لمبی ہو جائے گی بات، چھوڑو اس کو. اور دوسرے اس سوال میں کبھی آپ غور کریں تو اخلاقیات کا نہ ہونا ہے. اخلاقیات کا جو مقام مذہب جس کو کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ نہ ہونا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ مکرمہ کا جتنا عرصہ گزارا ہے در حقیقت وہ ایک ایسی جماعت کی تربیت تھی جن پر انسانی اخلاقیات کا غلبہ تھا.
کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، بالکل جواب نہیں دینا۔ مار پڑ رہی ہے، ظلم سہ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، کچھ نہیں، چپ رہو، برداشت کرو۔ اگر مذہبیت میں اخلاقیات کی وہ سطح برقرار رہتی جو صوفیہ کے ہاں تربیت ہوتی تھی تو مذہب بڑا پرکشش تھا، وہ گراوٹ میں آئی اور اس حد تک کہ بقول غالب کے بات پہ وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ہم اجازت ہی نہیں دے سکتے۔ قتل، غارت گری، خون، ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ مقاصد اور ذرائع میں فرق کرتے تھے۔ مقصد قتل نہیں تھا، کافر کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ اگر محض کفر کی بنا پر قتل کرنا مقصد ہوتا تو یہ سارے مدینہ منورہ میں یہودی ایسے ہی رہتے، عیسائی ایسے ہی رہتے، صدیوں تک مسلمان معاشرہ۔ اب بھی ہندوستان میں ہندو مسلمان سب رہتے ہی ہیں۔ دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ نہیں رہتے؟ ہر جگہ رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے؟ حنفی فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ عیسائی اور یہودی اور ہندو اور سکھ سب بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، ہمارے نزدیک تو کوئی ممانعت نہیں۔ حنفیوں تو کبھی نہیں روکا۔ یہاں وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود کتاب الخراج میں لائے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کیا اور بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور غالباً لکھا ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے، تو انہوں نے اس کا مقدمہ سنا اور انصاف کیا اس کے ساتھ۔ یہ تو ہمبلی مسلک ہے کہ وہ اس حد کے بعد حرم میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی داخل نہ ہوں حرمین، اس حرم میں، اللہ کے گھر میں۔ مطلب یہ کہ قوت، طاقت، غلبہ لڑ کے مکہ کو فتح کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مر جاؤ مگر مکہ کو فتح نہیں ہونے دینا۔ یہ تو خیر اجتہادی بحث ہے، لیکن یہ جو اخلاقیات کی کمی ہے، اور تیسری چیز جو جڑوں میں بیٹھ گئی ہے وہ علم کی کمی ہے، کہ مذہب کا علم نہیں ہے، اور افسوس کہ انہیں علم نہیں ہے جو بظاہر اس کے علم بردار ہیں، جو مذہب کو بہت زیادہ نمایاں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو خود دین کا علم نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، مذہب ہے کیا چیز۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا کوئی مرتکب ہو، اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ خود فقہا میں اس کا اختلاف ہے۔ تو ایک گروہ جو کہتا ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے، اب اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کافروں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ اور وہ کوئی معمولی لوگ ہیں۔ اور ایک گروہ جو کہتا ہے کہ نہیں قابل قبول اور قتل کرنا ہے، اس کو کیا کافروں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں کہ اتنا کہنا کہ اس میں
مجتہدین کا اختلاف ہے، فقہا نہیں، مجتہدین، ائمہ اربعہ کا، کہ کوئی کہہ کے تو دیکھے۔ ہم اتنے منجمد، تنگ نظر ہو گئے تو مذہبی حلقوں میں ذہین افراد کا نہ آنا اور علم کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عدم برداشت اور یہ جو چیزیں ہیں، اس نے تباہی پھیر دی ہے۔ لطیفے کی بات یہ تھی کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت نفاست تھی ان کی طبیعت میں، اور سنا ہے کہ وہ کبھی انہیں کوئی پھول پسند آ جاتا تھا تو آنکھیں بند کر لیتے تھے دیکھ کے۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقائق کھلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہو دید کی تمنا تو آنکھوں کو کرے بند، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ کھلی آنکھوں سے دیکھنا کم درجے کا دیکھنا ہے۔ عالم خلق حائل ہوتا ہے، چیزوں کی کشش انسان کے اور حق کے درمیان حجاب بن جاتی ہے۔ جب آنکھیں بند کر لیتا ہے نا تو پھر صرف اندھیرا ہی نہیں ہوتا، وہ انقطاع ہوتا ہے مخلوق سے۔ تو حضرت پہ حملہ ہوا اور بہت عمر بھی ہو گئی تھی۔ رات کو کسی نے دستک دی، دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ مظہر کہاں ہیں؟ تو فرمایا میں ہی ہوں۔ ان کا تم ہی ہوں؟ کہاں؟ تو اس سے گولی چلا دی۔ تحقیق تو ہمیں نہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ دل کے کہیں آس پاس لگی۔ تو کسی نے عیادت کی، پوچھا تو فرمایا کیا کریں، جب بھی لگتی ہے دل پہ ہی لگتی ہے۔ اس لیے انسان اس مسئلے کو سنجیدگی سے سوچے کہ میں نے کس چیز کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اگر وہ خلق ہے، اگر وہ مخلوق ہے تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہے، اور اگر وہ خلق نہیں ہے، خالق ہے، تو پھر میرا کیا رویہ۔ انسان جب مخلوق کی محبت میں سرشار ہو جائے تو حقائق کی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب وہ حق اور سچائی کی محبت میں سرشار ہو جائے تو مخلوق کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور مخلوق کی صورت اور ہے اور حقیقت اور ہے۔ صورت میں گم ہو جانا اور حقیقت تک رسائی نہ ہونا یہ محرومی۔ صورت شراب ہے اور حقیقت اس کی غفلت ہے۔ جب پی لیتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ صورت، اس کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ مشکل نہ رہے۔
صورت عورتیں کپڑا خریدنے جاتی ہیں اور رنگ پسند نہیں آتا تو آپ کبھی بچپن میں والدہ کے ساتھ گئے ہوں کپڑا خریدنے، یا بہنوں کے ساتھ، یا اب بھی کبھی گھر والوں کے ساتھ گئے ہوں، تو اس کے چہرے کا تاثر دیکھو کہ وہ نہ صرف اس کپڑے کو پھینک دیتی ہے، ایک طرح سے چہرے پہ ناگواری کے اثرات بھی آتے ہیں کہ یہ بھی کیا کپڑا ہے، یہ بھی کوئی رنگ ہے، یہ صورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کپڑے میں اگر کوئی نفع ہے تو اس نفع سے یہ محروم ہو گئی۔ اور ترقی بھی یہی ہوتی ہے کہ آدمی جب گیون سچویشن سے مطمئن نہیں ہوتا پھر ہی تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے جب انسان ترقی کے مراحل میں ہوتا ہے تو اکتفا پیدا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اور کیونکہ ایندھن چاہیے۔ محبتوں کو بھی ایندھن چاہیے ہوتا ہے اور نفرتوں کو بھی ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے جن بچوں کی تشکیل نفرتوں پہ ہوتی ہے نا، زندگی کے آخری لمحے تک چلتے رہتے ہیں، بڑی ٹریجڈیز ہیں۔ آج بہت سی ایسی غلطیوں کا ذکر ہے جس میں لوگ مبتلا ہیں۔ نفرتوں سے جو ذہن بنائے جاتے ہیں نا، یہ بیچارے ساری زندگی اس آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ نفرتوں سے ہی ذہن بنتا ہے تو یہ چھوٹی سی بات، لیکن نفرت سے ذہن بنتا ہے کہ تمہاری دادی بہت خراب ہے، پھپھی بہت خراب ہے، فلاں بہت خراب ہے، فلاں بہت خراب ہے۔ اس بچے کی تربیت نفرت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ نفرتوں کی کہانیاں سنے۔ پھر اگر وہ مذہب میں آ جائے تو مذہب کی بنیاد پہ نفرتیں عبادت بنتی۔ سچائی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ملے جس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جا سکے، کوئی ملے جس کا سر قلم کیا جا سکے، یہ نفرتیں ہی تو ہیں۔ اور ان نفرتوں کی آگ میں پھر اللہ کی وہ مخلوق جو کمزور ہے وہ جلتی ہے۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، تشدد جنم لیتا ہے، اور موت تک پھر یہ بد عادت جاتی نہیں۔ مرتے ہوئے بھی کوئی کمیٹی والے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیں یا لوگ شرم کے مارے چپ رہیں، وگرنہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اس شخص کا زندگی میں کردار کیا رہا۔ اس لیے یہ نفرتوں سے جو وجود جنم لیتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، آگ لگا دیتے ہیں۔ اور یہی حال محبتوں کا بھی ہے، تعلق کا بھی ہے۔ تو آدمی کس چیز کی تمنا میں زندگی گزارتا ہے یہ دیکھے۔ عراقی میں بڑی تمنا تھی عروج کی، تو عراقی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے آگے پیچھے کے ہی لوگ ہیں، عراقی ہیں، حافظ شیرازی ہیں، مولانا روم ہیں، سنائی ہیں، ان میں ایک ہی بچھڑی ہوئی روح بعد میں آئی، وہ علامہ اقبال تھے رحمہ اللہ۔ کوئی لکھے گا کبھی تو کوئی لکھے گا۔ سنائی
اقطار. مثنوی میں معروم کہتے ہیں کہ وہ 2 آنکھیں تھیں، ان کے بعد تیسرا میں آیا ہوں، چوتھے علامہ تھے. ہم نے اضافہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ نہ اس کو لکھا جا سکتا ہے اب، نہ اس پہ تحقیق ہو سکتی ہے اب، ایسے وقت ہی نہیں رہا، لیکن کوئی نہ کوئی لکھے گا. یہ جتنے بڑے لوگ تھے نا، غالب بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا. غالب کو آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ عراقی شاعری میں غالب سے کم درجے کے. غالب ایک جگہ کہتے ہیں کہ خیال دیکھو کتنا نادر، کتنا اچھوتا ہے. یہ خیال اور کہاں کس کو آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنے سوئے ہوئے نصیب اور مقدر سے ایک خواب ادھار کا لے لوں، کوئی خوبصورت سا خواب، خوش قسمتی کا کوئی خواب اپنے سوئے ہوئے نصیب سے ادھار میں لے لوں، تو ڈرتا ہوں کہ پاس ہے کچھ نہیں، یہ قرض ادا کیسے کروں گا. امتوں کی عمریں گزر جائیں اس خیال تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بڑے دماغ، یہ ایسے ہی اللہ نہیں دے دیتا. یہ زوال کے دور میں جو ہوتے ہیں نا، یہ خدا کے یہاں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے بنسبت ان کے جو عروج کے دور میں آئے. خدا انہیں کھڑا کر دے گا، اور لوگ جب کہیں گے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں تھا، تو ایک ایک کا نام خدا بھی لے لے گا کہ تم میرے پہ کوئی الزام نہ دھرو، یہ آدمی سارے بھیجے تھے، اندھے تم تھے، یا ہمارا قصور تھا. قرآن کو کبھی غور سے پڑھیں. اللہ باوجود اس کے کہ اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے، اس کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود وہ جتنے الزام انسانی عقل اس پہ لگا سکتی ہے نا، ان تمام الزامات سے اپنا دفاع کرتا ہے. انسانی عقل جتنے اعتراض کر سکتی ہے نا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ خراب بات ہے، اللہ ہر ایک چیز سے باوجود پوری بے نیازی کے ہم پر رحم کرتے ہوئے اپنا دفاع کرتا ہے کہ تم نہ پڑھو ان کاموں میں، یہ کفر ہے، یہ مجھے ناراض کر دینے والی باتیں ہیں، میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں. اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ یکون للناس حجتم بعد الرسل، ہم نے رسول اسی لیے بھیجے تاکہ کل کو تم ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہو گئے، یہ نہ کہنا کہ کوئی آیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ نہ بھیجتا تو اس سے کیا تھا. عراقی میں وہ جذب کی اندر کی قسم تھی. یہ جذب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جتنے مجذوب ہیں نا، اور ان کے قصے یہ عجیب و غریب ہوتے ہیں. کشش جب باہر سے ہوتی ہے تو محرک اس کا باہر ہوتا ہے، اتنا شدید اور قوی ہوتا ہے کہ براہ راست اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، قانون ختم ہو جاتے ہیں. قانون یہی ہے کہ گریوٹی آف ارتھ ہے، ہر چیز زمین کھینچتی ہے، مقناطیس اس قانون کو ہٹا کے رکھ دیتا ہے. جتنا پاورفل ہوتا ہے چیز کو اتنا ہی ساکن کر دیتا ہے. اب کہتے ہیں، معلوم نہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، کہ سومناتھ کا جو بت تھا وہ معلق تھا ہوا میں، اور ہندو اس لیے اس کی پوجا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خدا ہے، اس نے اپنے آپ کو زمین و آسمان کے درمیان باندھ رکھا ہے. اب محققین کہتے ہیں
کہ دونوں طرف مقناطیس لگے ہوئے تھے اور وہ اس کو گرنے نہیں دیتے تھے نیچے. عام عوام جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا یہ تو واقعی خدائی ہے. یہ تحقیق صحیح ہو غلط ہو، لیکن اب بھی ہو تو سکتا ہے. مقناطیس دونوں طرف اگر لگا دیے جائیں تو کوئی چیز معلق رہے گی، محرک باہر کا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو گرنے نہیں دیتا. وہ براہ راست وہ زمین کی کشش والا قانون ٹوٹ گیا، وہ دوسرا قانون آ گیا. اسی طرح جب محرک حق تعالی شانہ کی ذات جب کھینچتی ہے کسی آدمی کو خود اپنی طرف، تو آدمی شریعت کے قانون سے باہر نکل جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ بلند ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں باہر نکل جاتا ہے. خدا نے بڑا احسان کیا، قرآن میں بیان کر دیا، وگرنہ یہ نقطہ کسی سے حل نہ ہوتا. خدا نے کہا کہ صحیح بخاری میں کوئی 15 جگہ تو یہ حدیث آئی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک آدمی کو دیکھا سر سے پاؤں تک لپٹا ہوا لیٹا تھا، تو انہیں سلام کیا. انہوں نے کہا کہ انا بِأَرْضِكَ السلام، تمہاری اس زمین میں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ تو ان کا میں موسیٰ، ان کا وہ موسیٰ بنی اسرائیل والے. اس کا ہاں. انہوں نے فرمایا ہاں. اس نے کہا کہ اچھا تو کس لیے آئے؟ مجھے جو علم اللہ نے دیا ہے وہ آپ کے لیے کچھ فائدہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ مجھے نہیں ہے اس سے تعلق، تو آئے کس لیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں بتایا اور سارا قصہ جو ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آدمی قتل کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. وہ سب کیا ہے؟ وہ کشش باہر سے، اللہ کی ذات نے احوال طاری کر دی. اور جو اندر سے کشش ہوتی ہے نا، محبت، یہ اپنا مورد تلاش کرتی رہتی ہے. لیکن جتنی قربت ہوتی ہے اشیاء کی، وہ اپنی کشش کھو دیتی. کہتا ہے نہیں، اس سے بلند تر، اس سے بلند تر. اقبال نے، علامہ مرحوم نے ایک جملے میں بات کرتی اور انہوں نے کہا کہ ساقی تیرا یہ نشے من نہیں، اس سے بلند تر چیز چاہیے، اس سے بلند تر چیز چاہیے. کہتے ہیں غالباً نہیں، لکھا ہے یہ غالباً حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ فردوسی سلسلے کے کسی بزرگ سے بیعت ہونے چلے گئے تھے. بڑے بڑے دیانتدار مشائخ تھے. فوج کو جمع کرنے کا شوق نہیں تھا نا، صاف کہہ دیتے تھے. انہیں اگلے دن فرمایا کہ کہیں اور سے بیعت ہو جاؤ. ان کا حضرت اس کی وجہ، تو ان کا تم اتنے بڑے شہباز اور شاہین ہو کہ تمہیں بٹھانے کے لیے جو چٹان چاہیے نا میرے پاس نہیں ہے. تمہاری استعداد بہت بلند ہے. کوئی ایسے شیخ جن کی استعداد بہت قوی ہو وہ تمہاری تربیت کریں گے. تو پھر حضرت باغ پتن چلے گئے تھے، جو وہاں بیعت ہو گئے تھے. ان حضرات کے ہاں بھی وحدت الوجود نہیں تھا. یہ عراقی بڑا عرصہ رہے ہیں صدر الدین قونوی کے پاس، شاید 19 برس 20 برس. لیکن وہ جو اندر کی محبت تھی نا، وہ مزید ایندھن چاہتی تھی. ان کا نصیب ہے انہیں لے آیا حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اٹھایا اور جمال اور حسن کی اصل منازل تک لے گئے کہ اس تک پہنچو. جب وہ اس عروج پر پہنچے ہیں تو پھر عراقی نے بہت کچھ کہا، پھر تصوف پہ بھی لکھا. حافظ شیرازی، عراقی، یہ سب آگے پیچھے کے لوگ ہیں. لیکن
عراقی بہت کمال کی چیزیں کہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے شعور نے پہلی چیز جو اپنے محبوب کی آنکھوں میں دیکھی وہ ادھار کی شراب تھی. کیا کہنے اس شعر کے، کمال کا شعر کا، کہ میرے محبوب نے، اللہ تعالی نے پہلی چیز جو مجھے دی وہ ادھار کی شراب دی. مطلب یہ کہ محبت دی، اور مجھے سمجھایا کہ اس محبت کو جو دے رہے ہیں کہیں اور خرچ نہ کرانا، یہ ہم پہ ہی آ کے خرچ کرنی ہے. یہ پیسے جو مل رہے ہیں نا، یہ قرض ہے. یہ ہے اصل حقیقت. بہت لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیوں دنیا میں بھیج دیا تھا، یہ وہ فراق نہ ہو، دوری نہ ہو، جدائی نہ ہو، اور یہ دوریوں کی آگ نہ جلے تو محبت میں پختگی کیسے آئے. اس لیے بھیجا تھا کہ ادھار کی دے رہے ہیں، پکاؤ اسے، جلاؤ اسے، اور واپس پھر میری طرف پلٹ کے آنا. اسی لیے مولانا روم نے مثنوی کو شروع جو کیا ہے نا، تو دیکھو کتنے کمال کی بات کہی ہے. بشنو از نئے چو حکایت می کند. بانسری کو سنو یہ کیا کہتی ہے، بس جدائی ہا شکایت می کند. دہائی دیتی ہے، چیختی ہے اور کہتی ہے مجھے جدا کر دیا ہے. میں اچھی خاصی بانس کے درخت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، کاٹ کے مجھے لے آئے ہیں، اور مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں جب روتی ہوں تو مرد و زن ہر کوئی میرے رونے پہ روتا ہے. یہ ہے. بہت لوگوں نے اسے، غالب نے جو شروع کیا، غالب بھی یہی کہتا ہے. نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. پچھلے زمانوں میں ایران کے بادشاہ نے کہا جو مظلوم ہو ہماری سلطنت میں وہ سرخ لباس پہن لے. بس جب ہم گزریں سرخ لباس کو دیکھ کر ہم بلا لیں گے، ہم سمجھیں گے کہ اس پہ ظلم ہوا ہے تو اس کا مقدمہ سنیں گے. غالب اسی کو کہتا ہے کہ ہر ایک نے کاغذ کا پیرہن پہن رکھا ہے. جو فریاد ہے نا، یہ کیا ہے؟ انصاف چاہیے. اس لیے وہ جو پہلی بات ہے اس کو سوچے آدمی. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے محبوب کا انتخاب نہ کیا ہو. ہر کوئی کرتا ہے، اور جس کا انتخاب کرتا ہے زندگی کی ساری کاوشیں اور کوششیں اس محور پہ جا کر ختم ہو جاتی ہیں. مقصود وہی ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے طبعی طور پہ. قانونی چیز الگ ہے. قانون کی اطاعت جبر ہے. قانون کی اطاعت جبر ہے نا. اطاعت کسی کی بھی ہو، کبھی ڈر بھی لگتا ہے اس جملے سے. اطاعت چاہے اللہ ہی کی کیوں نہ ہو، اگر اس میں محبت نہیں ہے تو وہ جبر ہے. اور اطاعت میں محبت کا جب رنگ آتا ہے نا، تو یہ محبت کا رنگ اس اطاعت کو جبر سے نکالتا ہے.
جب جبر سے نکلتا ہے اور محبت کے میدان میں آ کر پھر قانون کو خود تسلیم کرتا ہے، تو یہ قانون دینے اور بنانے والے کے ذوق کے مطابق ہے۔ جو حکم دیتا ہے اس کا قانون اور ہے، ذوق اور ہے، ذوق اور ہے۔ جو چیز سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے، عقل سے، وہ علم ہے، اور جو چیز چکھنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ اور ہے، نہیں تشریح کر سکتا۔ یہ چکھنے سے جو سمجھ میں آتی ہے یہ ذوق ہے۔ گلاب جامن چکھنے سے سمجھ میں آتا ہے نا، کرو تشریح اس کی کیا ہے۔ اس لیے صوفی اللہ کے ذوق میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں اتنی مشقت پہ مشتمل اطاعت کرتے تھے، ذوق تھا، عبادت ذوق بن جاتی ہے۔ بڑا مبارک ہے وہ آدمی عبادت جس کا ذوق بن جائے، جس شخص کو طبعی طور پہ لمبے سجدوں کی عادت پر پڑ جائے، جس شخص کو کبھی تمنا پیدا ہوتی ہو کہ سارا سال رمضان ہی رہتا، کسی شخص کے دل میں یہ آتا ہو کہ تراویح روز ہی ہوا کرتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ذوق بن گیا ہے۔ بچے بریانی کھاتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں امی آج پھر پکا دیں، آج پھر پکا دیں، وہ خوراک اس کا ذوق بن گئی ہے۔ یہ اس سے پوچھو بریانی روز کھانے والے سے کہ کیا ہوتا ہے، کہاں کالج، اسکول، یونیورسٹی، کہاں جا کر وہ کھانا کھا رہا ہے، کس ہوٹل میں جا رہا ہے، کہاں کے سموسے اسے پسند آ رہے ہیں، وہ ذوق بن گیا۔ ذوق سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بھلا علم سے تھوڑا ہی پیدا ہوتی، علم اور چیز ہے، ذوق اور چیز ہے۔ آ گئے مہمان محمود صاحب؟ 12:15 ہو گئے۔ اچھا بھائی، آئندہ اتوار کو تو غالباً نہیں ہوں گا، آپ چیک کر لیجئے گا، اس سے آئندہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سن کے آنے کا ہی وقت ہے، 12 بجے انہوں نے آنا تھا۔